السلام علیکم لبرا دوستو. آپ کا یہ ہفتہ نہیں بلکہ آپ کا پورا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس لیے میں آج آپ کے متعلق زیادہ گفتگو کروں گا کیونکہ 2 دن بعد یعنی کہ 23 کی شام سے لبرا اپنے پورے عروج پہ ہوگا. اور آپ تو جانتی ہیں اپنے سائن کے بارے میں، آپ کا نشان ترازو ہے، ٹھیک ہے. اسے میزان بھی کہا جاتا ہے. ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹرالوجی میں جتنے زوڈیکل سائن ہیں 4 ایلیمنٹ میں تقسیم ہے. آپ کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ سوچئے. اگر آپ کو پتہ ہو تو جواب میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو پتہ تھا. میں بتا دوں، لیکن میں اینڈ میں بتاؤں گا، ابھی نہیں میں بتا رہا کہ آپ کا ایلیمنٹ کیا ہے. میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا پتہ ہے اپنے اسٹار کے بارے میں. آپ کا رولنگ پلینٹ زہرہ وینس جسے کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت اسٹار ہے. اور یہ سفید چیزیں جتنی بھی ہمارے آس پاس ہوتی ہیں ان سے متعلق ہے. کہا جاتا ہے کہ شاہ ایران جو ہے نا، انہیں سفید بہت پسند تھا. وہ ہر چیز کا رنگ سفید رکھتے تھے. ویسے تاج محل وہ بھی سفید سنگ مرمر بنا ہوا ہے. یعنی خوبصورتی، صفائی، کلینلینس، ان سب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، ایستھیٹک سینس، صنف نازک، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آرٹ، کلچر، لٹریچر، ان چیزوں کا بھی تعلق اس سائن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، وینس کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ کا ایلیمنٹ مجھے رہا نہیں جا رہا، ایک تو بڑا مسئلہ ہے میرا، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ نہ بتاؤں. ایئر ہوتا ہے، ہوا ہوتا ہے. اور ہوا آپ کا مزاج اکثر کا اور خاص کر مرد لبراس کا عین ہوا کے مطابق ہوتا ہے. ہوا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد معاشرے میں اثر لینے والے ہوتے ہیں، اور ریلیکس، کام، کسی چیز کی تیزی نہیں، کسی چیز کی جلدی نہیں، ٹھیک ہے. آرام سے اپنی زندگی گزارتے، دیر سے سو کے اٹھیں گے، دیر تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، اور چلیں گے بھی تو آرام آرام سے، کوئی تیزی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شانت مزے کی زندگی، زبردست قسم کا. اللہ کرے آپ کی حالات بھی ایسے ہوں کہ آپ ایسے ہی رہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو تو تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہی ہے نا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے خواتین جن کے ہسبینڈ، جن کے بیٹے لبرا ہیں، ویسے میرا بھی ایک بیٹا لبرا ہے، یہ میں اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہم اپنی اسٹڈی ایک بچے پہ تو نہیں کر سکتے نا. جب تک کہ بیسیوں ہزاروں کیسز نہ آئیں، آپ کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا ہے. آئی لو مائی سن، بڑا پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ، لونگ، کیئرنگ، ہمدرد، پیار کرنے والا. میں نے کہا نا ہوا کی طرح حساس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہے، اللہ کا شکر ہے، مزے کا بچہ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی نا، تھوڑا سا دیر سے اٹھنے والا ہے، کیا کیا جائے. لیکن ایک بات ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے کام سارے پورے کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے کام، آپ کی چیزیں ساری پوری ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ میں ایک پرانی نسل کا ہوں نا، جہاں کہا جاتا تھا کہ ارلی رائزر جو صبح اٹھتے ہیں وہ بڑے مزے میں ہوتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہے. جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو ہم دن ختم ہونے سے پہلے اپنے بہت سے کام نپٹا لیتے ہیں، اور پھر شام، سہانی شام، خوبصورت شام ہمارے پاس ہوتی ہے. ادھر آپ کا سائن کوئی بھی ہو، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارے، دوستوں کے ساتھ گزارے، ٹی وی دیکھیں، میوزک سنیں، کچھ بھی کریں، تو یو ہیو لاٹ آف ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. بہرحال اٹس اپ ٹو یو، آپ نے اپنے لیے کیسے وقت گزارنا سوچ رکھا ہے یہ سوچیے گا. لیکن پہلے کام اور پھر مستی، پھر شغل، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو جناب آپ کا سائن اب انٹر ہونے جا رہے ہیں اس کی طرف، آپ کے سائن کی طرف، لبرا کی طرف. اس لیے میں لبرا کے بارے میں ذرا زیادہ گفتگو کر رہا ہوں. اس سال آپ کے سائن میں نا بڑے عرصے کے بعد پلینٹ مارس تقریباً 2 سال کے بعد آپ کے سائن میں آیا. مارس جب آپ کے کسی کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ بڑی تیزی لے کے آتا ہے بہت سے معاملات میں، زندگی میں. یعنی آپ کو سوئے میں جگاتا ہے، جن چیزوں کا آپ کو بہت عرصے سے احساس نہیں تھا وہ احساس پیدا کرتا ہے. ابھی جیسے میں نے بات کی تھی کہ اب کوئی آپ ریلیکس ہیں، لیتھارجک ہیں، نہیں، اب بہت سے لوگوں میں تبدیلیاں آئیں گی. وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے، سیٹل کریں گے کاموں میں، بزنس میں، کاروبار میں. بچے ایسے لبرا جو، ویسے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بچے یہ ٹین ایج پلینٹس کہلاتا ہے، جونیئر، اس وقت تک یہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. یہ جب 16-17 سے آگے جاتا ہے نا، تو تب جا کے یہ ریلیکس اینڈ کام ہونا شروع کرتا ہے. پرسنالٹی چینج اس وقت آتی ہے، اس سے پہلے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا. انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، مزے کے لوگ ہوتے ہیں. تو جناب مارس آپ کے پاس جو اب آ رہا ہے، یہ آپ کو جگا رہا ہے.
سوتے میں جگا رہا ہے، آپ کے برین میں تحریک ہیٹ پیدا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو دوسروں سے کچھ سننے کے بارے میں بھی ملے گا، گھر سے ڈانٹ ڈپٹ، آپ امپلائیز ہیں تو اپنے امپلائر سے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، وارننگ مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے زندگی میں کوئی لو افیئرس ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو شکوہ مل سکتا ہے کہ بھائی میری تو برتھ ڈے ہی بھول گئے، آپ نے تو مجھے یاد ہی نہیں رکھا۔ تو یہ ٹائم ہے ذرا سے احتیاط کرنے کا، بچ کے رہنا۔ میرا کام تو بتانا ہے نا آپ کو کہ کیا مسائل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب وہ کہنے والی بات ہے کہ غیر اہم ہے، لیکن نہیں، جب کسی کے عشق میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اسے لگتا ہے زندگی یہی ہے، باقی سب بکواس ہے۔ وہ یہ عمر کے سودے ہوتے ہیں نا، جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، انجوائے کیجیے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو جوانی میں محنت کرتے ہیں وہ مڈل ایج اور بڑھاپے میں مستی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سکھ گزارتے ہیں، اور جو جوانی میں اپنے وقت کو مطلب میں یہ کہوں گا غیر تعمیری یا ضائع استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے پھر اگلی زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے، پھر ساری عمر کام کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ریٹائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس وقت بھی اسٹرگل ہوتی ہے۔ لہٰذا وقت کو استعمال کیجیے اور مستقبل کے لیے رہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ آج کچھ اچھی چیز ہو رہی ہے تو آج کو چھوڑ کے اپنے کل کے پیچھے پڑے رہے، نہیں، زندگی میں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اچھی بری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ماس کا جو پریزنس آپ کے ساتھ ہے وہ اس لیے میں اس کو بار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کا انکم ہاؤس جو ہے اسکارپیو، اور انکم ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ مارس ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے۔ اور جب یہ آپ کا انکم ہاؤس کا پلانٹ یعنی سیکنڈ ہاؤس کا رولنگ پلانٹ برین میں آتا ہے تو یہ آئیڈیاز لے کے آتا ہے، پیسے کمانے کے آئیڈیاز لے کے آتا ہے، خرچ کرنے کا آئیڈیا جس کے پاس نہیں ہوتا، سیونگ والا آئیڈیا ہوتا ہے، پرانی چیزوں کو استعمال کرنے کا آئیڈیا ہوتا ہے، نئے بزنس وینچرز سامنے آتے ہیں ان سے متعلق ذہن میں آئیڈیاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ خود تو موجود ہے، لیکن انکم ہاؤس کو شیڈو ایک بہت پازیٹیو پلانٹ مشتری جوپیٹر کا بھی مل رہا ہے، وہ 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ تو قدرت نے ساری چیزیں آپ کے آس پاس بہترین طریقے سے ارینج کی ہیں، جمع کی ہیں۔ نو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ اور یہ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہر شخص کو قسمت ہے؟ تو میں کہتا ہوں یس، خوش قسمتی ہر ایک کی زندگی میں ایک دفعہ ضرور آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قدرت نامہربان ہو، ہر ایک کو دیتی ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک، اس کا احساس ہے کہ نہیں ہے، یہ اہم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو جگایا بھی جاتا ہے، اگر کوئی جاگنے کو تیاری نہ ہو تو آ کے تو گزر جائے گا موسم رت کا، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وقت کو استعمال کیجئے، اپنے آپ کو لے کے چلیے، منی میکنگ، ڈفرینٹ آئیڈیاز، پروجیکٹس، پلان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کا فائدہ اٹھائیے گا، ٹھیک ہے؟ چیزیں چل کے آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور پرانے پروجیکٹ اور کام جن کے اوپر کبھی آپ نے کام کیا تھا اور آپ کو ان کا کوئی رسپانس نہیں ملا تھا، تو دس از دا ٹائم جب آپ کو ان کے بارے میں بھی پازیٹیو رسپانس ملنا شروع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اپنے خیالات اور اپنے پروجیکٹس اور اپنے گول کو پریکٹیکل رکھیے گا، لمیٹڈ رکھیے گا۔ بہت بڑے بڑے گول جو آپ کی ریچ سے باہر ہوں، ان کی طرف جب ہم دوڑتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت عرصے سے کوئی اچیومنٹ نہیں، بڑے کی طرف اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے لگے رہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف ضرور توجہ دیجیے گا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ وہ کرتے رہیے گا، اس کی طرف جائیے گا۔ جاب لیس لوگ جو بہت عرصے تھے بیٹھے جاب کا انتظار کر رہے تھے، جاب ناک کر رہی ہے، آپ انٹرویو دیجیے گا۔ دنیا میں کسی جگہ اگر آپ کا پاکستان میں بیٹھ کے دبئی وغیرہ جانے کا پلان ہے تو یس، دس از دا ٹائم۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھیے، سرچ کیجئے جاب، آج کل سرچ انجنز ہیں، جابس کے مختلف سائٹس بنی ہوئی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں۔ جانے سے پہلے آپ ہوم ورک بہت سا کر سکتے ہیں، وہ کیجئے، اس کا فائدہ اٹھائیے اور لے کے چلیے گا۔ اور سیکنڈ، میں نے آپ سے بات کی تھی رومانس سے متعلق، تو وہاں آپ کی تیزی، آپ کی شدت، کبھی کسی وقت آپ کسی کو بہت وقت دیتے تھے، اب نہیں دے پا رہے تو تھوڑا سا شکوہ ہوگا۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ دے رہے تھے وقت تو پھر تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کیریئر ایٹ سٹیک ہے، انکم ایٹ سٹیک ہے، تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دوست ابھی تھوڑا وقت ایسا ہے جہاں مجھے کچھ بننا ہے، تو دوست کو بھی چاہیے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا وقت دے دے۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کے ساتھ اگلی چیز میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے جناب
جب جوپیٹر 8ویں گھر میں ہوتا ہے مواقع تو لے کے آتا ہے، خدا کی رحمت ہے. وینس خواہشات کو پوری کرتا ہے، 11th ہاؤس میں ہے. سیٹرن کریئر ہاؤس میں ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ڈسٹربنگ پوزیشن میں تھا، ویک تھا، اب یہ اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح وہ افراد جو بہت عرصے سے مشکلوں میں تھے، تکلیفوں میں تھے، لیگل معاملات میں تھے، اگر وائزلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں، طریقے سے اس کے اوپر چلتے ہیں تو بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ماضی ڈیفیکلٹ تھا. آگے آنے والی چیزوں میں اگر ہم بہت وائزلی سینسیبلی ان چیزوں کو بہتر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہتر جواب ملے گا. پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ، ریلیونٹ دوست اور ریلیونٹ ٹائم، یہ ساری چیزوں کو جب آپ آرگنائز کریں گے، لے کے چلیں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کو آسانیاں ملیں گی. تو یہ ہے جناب لبراس آپ کی صورتحال. رشتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. کام آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کریئر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسپرچل ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی آپ کے ساتھ بہت اہم ہے. اور یہ اس طرح کہ اہم ہے کہ جہاں بیٹھے بٹھائے خواہ کچھ ابہام پیدا ہوتے ہیں، وہم پیدا ہوتے ہیں. یہ جو پچھلا تلخ وقت گزرا تھا، اس کے بارے میں کوئی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یار نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا. نہیں میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ تو کہتے ہیں نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. یہ ملی جلی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کو پرابلم کرتی ہیں. آپ اپنی مستی میں تھے، حالات بھی ویسے تھے، نہیں پتہ چلا، کچھ کا کچھ ہو گیا. اس سلسلے میں ایک بڑی کہانی ہے میرے پاس، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. اور میں لبرا سائن میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں الگ سے بھی اعلان کروں گا کہ اب جس زوڈیکل سائن کا مہینہ ہوگا، اس مہینے کی جو کوئی اہم شخصیت ہوگی، ایک پورا پروگرام ہم اس کے اوپر بھی کیا کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے ماضی کیا تھا، حال کیا تھا، مستقبل کیا ہوگا. اس سے آپ کو اپنے سٹار کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. آپ کے ذہن میں کوئی لبرا آ رہا ہے؟ لکھ بھیجیے گا. میں نہیں بتانے جا رہا، آپ بتائیں گے کون سا ہے. میں نے ایلیمنٹ تو بتا دیا تھا، لیکن یہ میں نہیں بتا رہا کہ لبرا کون ہے. اگر آپ بہت سے لوگ مجھے اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں یقیناً لکھ بھیجوں گا. اور مجھے یہ بھی پتہ کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ وہ کون ہے. میں نہیں بتا رہا، آپ سوچیے، غور کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اور ہاں، بھولیے گا نہیں، چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور دوستوں کو بھی بتانا ہے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اور جانے سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کون ہے جس کا لبرا سائن ہے. شاید وہ آپ کا بڑا عزیز بھی ہو، پیارا بھی ہو. آپ نے اس سے متعلق بہت سے خیالات، بہت سی سوچیں بنا رکھی ہیں. میں انتظار کروں گا آپ کے سوال کا. خدا حافظ.